کو نقصان نہیں پہنچا سکتا سوائے اتنا ہی نقصان پہنچائے گا جتنا اللہ تعالیٰ نے اس کے تقدیر میں لکھ دیا. اللہ کا رسول نے واضح کر دیا کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی انسان کی عزت کرنا چاہتا ہے اور اس انسان کی بے عزتی کرنے کے لیے دنیا کے تمام لوگ جمع ہو جائے نہیں اس کی عزت ہونے ان کی عزت ہونے کے لیے ان کی ذلت رسوائی کرنا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں کر سکتا. وہ اتنا ہی بے عزت کر سکتا اس انسان کی بے عزت ذلت ہو سکتی ہے جتنا ان کے نصیب میں لکھ کے رکھا. اگر کوئی آدمی دور کی بات ہے تمام لوگ ایک جگہ میں جمع ہو گئے کہ فلاں آدمی کو ہم نفع پہنچانا چاہیں گے وہ نفع نہیں پہنچا سکتا ہے اللہ جب تک نہ چاہے. اگر اللہ تعالیٰ اس انسان کی نفع اتنا ہی لکھ کے رکھا انسان اگر کوئی انسان کسی کو نفع پہنچانا چاہتا ہے تو اتنا ہی نفع پہنچائے گا جتنا کہ اللہ تعالیٰ اس کے نصیب میں لکھ کے رکھتا ہے. بھائیو یہ حدیث جب دیکھیں گے ترمذی کے اندر 2516. اس کے بعد یہی نہیں جو لوگ ماہ سفر کو یا تو پھر کسی کوئی آدمی سفر کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے تو پرندے کو اڑاتا ہے پرندے کے ذریعے سے پھال نکلتا ہے. اگر پرندے دائیں طرف اڑ گیا تو ان کا سفر اچھا ہوگا خیر ہوگا بھلائی ہوگا. اگر وہ پرندہ بائیں طرف سے اڑ گیا تو ان کا سفر مشکل ان کا سفر خیر نہیں ہوگا تو پھر اس سفر کو روک لیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا عدوا ولا طیارات ولا حامۃ ولا سفر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بیماری خود بخود متعدد نہیں ہوگی. کوئی بیماری کسی کو اپنے سے نہیں لگ جاتی بلکہ اللہ تعالیٰ کی اجازت اللہ تعالیٰ کی حکم جب تک نہ ہو تب تک تم کو وہ بیماری مسلط نہیں ہوتی ہے ان کو متعدد نہیں ہوتی ہے. پھر کیا کہا ولا حامۃ بدشگونی کرنا درست نہیں. ہاں یہ موسم اچھا ہے یہ مہینہ بہتر ہے یہ مہینہ میں ہم شادی بیاہ کریں گے تو جوڑے کی زندگی صحیح گزریں گے یہ کام صحیح ہوگا ہمارا یہ دکان کھولیں گے پورا مہینے سے تو یہ دکان کاروبار یہ بزنس اچھا چلیں گے. ایسا پھال نکالنا بدشگونی نکالنا درست نہیں. ولا طیارۃ اور نہ ہی پرندوں کے ذریعے سے پھال نکالنا اور پھر پرندوں کو منحوس سمجھنا درست نہیں ہے. ولا سفر اور نہ ہی کسی مہینوں کو منحوس یا تو پھر غلط سمجھنا درست نہیں ہے. کیوں؟ کسی کو نفع پہنچانا اور کسی کی بزنس میں گھاٹا لگانا فائدہ کرنا ترقی کرنا ترقی نہ کرنا یہ سب کس کے اختیارات میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں ہے. اس کے علاوہ کسی کے اختیارات میں نہیں ہے میرے بھائیوں. یہی نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنے کے بعد مزید اللہ تعالیٰ نے جو لوگ ماہ سفر اور دیگر چیزوں کو ذریعہ بناتا ہے کامیابی کا سبب بناتا ہے پھر وہ کام اسٹارٹ کرتا ہے. سورۃ توبہ سورۃ 9 آیت میں فرمایا قل لن یصبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله توکل وعلى الله فليتوکل المؤمنون. اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں قل لن یصبنا اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں نبی آپ کہہ دو کہ ہرگز کوئی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا الا ما كتب الله لنا. ہاں اگر اللہ تعالیٰ ہمارے نصیب میں لکھ کے رکھا اتنا ہی ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہمیں اذیت پہنچا سکتا ہے. وہ مولانا کیوں اللہ تعالیٰ ہمارے سارے کام کا کارساز ہے. اس کے علاوہ کسی کو کارساز نہیں سمجھتے کسی کو ہم داتا نہیں سمجھتے کسی کو ہم کامیابی کا ذریعہ سبب نہیں سمجھتے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. اللہ رب العالمین کہہ رہے کہ نبی ان کو کھول کر کے واضح کر کے سمجھا دو کہ اللہ تعالیٰ مومن کیا کہہ رہے ہیں کہ مومن کبھی اللہ کے علاوہ کسی پر بھروسہ توکل نہیں کرتا ہے. کبھی مومن جو ہوتے ہیں ایمان اللہ پر لانے والے اللہ کی کتابوں پر ایمان لانے والے اللہ کے رسول کو ماننے والے اللہ کے رسول کی حدیث کو ماننے والے کبھی گمراہ ہوتا ہی نہیں کسی پر یقین بھروسہ کرتا نہیں ہے کبھی کسی پر یقین بھروسہ کرتے نہیں. کون مومن؟ اس کا مثال یہ لے لو
ایک آدمی اگر دو ناؤ دو تسبیح میں پیر رکھے گا